اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ قریش مکی ہے، 4 آیتیں اور نزول کے اندر یہ 29 ہے اور ترتیب کے اندر 106 ہے۔ لإیلاف قریش، ایلاف الفت سے ہے، الفت الف المؤمن یألف و یؤلف، مومن محبت بھی کرتا ہے، اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، وہ کوئی انسان ہے جو نہ محبت جانے اور نہ محبت مانے۔ الفت، اللہ اکبر۔ یہ سورہ قریش کہلاتی ہے کیونکہ قریش کو بعض مقامات پر تنبیہ کی گئی، لإیلاف قریش، ہم نے قریش کو خوگر بنایا ہے، ہم نے قریش کے لیے الفت و محبت کا فیصلہ کیا ہے۔ کیوں؟ متولیان کعبہ تھے اور مکہ کے باشندے تھے اور حجاج کے خادم تھے اور اللہ کے گھر کے پاسداران تھے اور حمص تھے، بیت اللہ کے مجاور حمص تھے۔ تو ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد، ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد، اور مجنون جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ اس مکان ربی کی وجہ سے ان مکینوں کو اعزاز ملا ہے۔ لإیلاف قریش، ہم نے قریش کے لیے عالم میں محبت ڈالی۔ ایلافہم، وہ محبوب بنے، رحلت الشتاء والصیف، اور وہ سفر کرتے تھے سردی کا یمن میں اور گرمی کا شام میں۔ سردی گزارتے تھے یمن میں، تجارت کا قافلہ لے چلتے تھے، اور جب گرمی ہو جاتی تو شام کو چلتے تھے، شام ٹھنڈا ملک ہے، اور وہاں یمن میں بھی ان کو کچھ نہیں کہا جاتا اور شام میں بھی، کیونکہ یہ کعبہ شریف کے متولی اور وہاں کے باشندے۔ تمہیں پوری دنیا کے اندر عزت حاصل ہے کعبے کی وجہ سے، تو تم بھی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس یہ بھی عبادت کرے اس گھر کے رب کی۔ اس نعمت الفت کا شکر عبادت کے ساتھ کر لو۔ الذی، رب وہ ہے، اطعمہم من جوع، جس نے کھانا دیا ان کو بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور امن دیا ان کو ہر طرح کے خوف و خطر سے۔ دنیا کے اندر کسی ملک کے درست ہونے کے لیے 2 سبب ہوتے ہیں، رہنے میں امن ہو اور ملنے کے لیے لوگوں کو خوراک زندگی، اشیاء خوردنی مل جائے۔ فرمایا یہ دونوں نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ عبادت مخلصہ کے نتیجے میں 2 نعمتیں عطا ہوگی، بغیر سبب کے رزق اور ہر طرح کا امن۔ چنانچہ جو امن اور سکون دینی مدرسوں میں ہے، کیونکہ طلباء عابد و زاہد ہے، صبح سے شام تک ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے ان کی ساری زندگی گزرتی ہے۔ تو آیت کے اندر بشارت ہے کہ رب العزت کی عبادت تو عام اور امن کا باعث ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں یا ان کو دشمنوں کا خوف و خطر ہے، انہیں چاہیے کہ عبادت میں کوشش کر لیں۔ انبیاء اور اولیاء پورے جہان کے ساتھ نبرد آزما ہوتے، لیکن کسی کا خوف نہیں لیتے تھے، کیونکہ عبادت میں کمال کو پہنچتے تھے۔ اللہ تو عبادت کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اس جگہ 2 فائدے نرالے بیان ہوئے ہیں، ایک اطعام کا اور دوسرا امن کا۔ ایک اطعام ہے اور دوسرا امن ہے۔ جو نہیں رہے گی تو عام ملے گا قسم قسم کا،
اور اللہ کے فضل و کرم سے عبادت مخلصہ، خالص اللہ کی عبادت توحید کے عقیدے کے ساتھ، کیونکہ بغیر توحید کے عبادت ایسی ہے جیسے ابو جہل کا حج اور مکے کے مشرکوں کا حاجیوں کو پانی پلانا اور مکے کے مشرکوں کا بیت اللہ کی تعمیر کرنا، جعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔